سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده صلی علی رسول قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ مہینہ جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا اور یہاں تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، کل کا کچھ پتہ نہیں، اپنا فضل فرمائے گا تو اللہ اس رمضان کو پورا بھی فرما دے گا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عجیب و غریب حکمتیں بھری ہیں، انسانی ذہن وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا کہ کتنی حکمتوں پہ یہ منبع موجود ہیں۔ اس میں ذہن جہاں تک پہنچتا ہے الحمدللہ تو ہر طرف اس مہینے میں برکتیں ہی برکتیں نظر آتی ہیں۔ جس چیز کے بارے میں سوچے اس مہینے میں تو لگتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا نور اتر آیا۔ ہمارے اس پورے دین کو اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا، جو ہمارے کامیابی کا راستہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا، ایسا فضل فرمایا کہ اس ماہ میں ہمارے پورے دین کو ریفریش کر دیا۔ تھوڑا سا سوچ لیں آپ کہ رمضان سے پہلے کیا تھے اور اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنا گند سے بھرا تھا انسان اور کیا حالات ہوتے ہیں انسان کے۔ ایک سال پورا گند کے اندر گیا انسان، اور اس حالت میں انسان مر جائے تو کیا حالات ہیں اس کے۔ تو کتنا اس کا فضل اور کرم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے دین کے بندے کو فریش کر دیتا ہے، چارج کر دیتا ہے بیٹری۔ اب ہمیں چاہیے کہ اب رمضان تو گیا، چند دن باقی ہیں، کہ اب اس زندگی کو لے کر چلیں۔ اللہ نے موقع تو دے دیا، فریش کر دیا ہمیں، لیکن اب یہ تو نہیں نا کہ بھئی ہمیشہ ایسے موقع انسان کو ملتے رہیں گے۔ اس تو اس کا بڑا کرم تھا، اس نے ہمیں سمجھا دیا، بالکل تازہ کر دیا، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے نا۔ الحمدللہ کوئی پہلو بھی دین کا ایسا نہیں چھوڑا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں فریش نہ کیا۔ سر فہرست جو چیز ہے ٹاپ آف لسٹ، ظاہر ہے جو سب سے زیادہ نمایاں ہے، نظر آتی ہے، حالانکہ اس سے بڑی چیز ہے، نمایاں جو چیز ہے وہ ہماری عبادات ہے۔ دیکھا آپ نے جس میں اللہ نے ہمیں حکم فرمایا کہ 5 ٹائم میں منتخب کرتا ہوں، سجدے تو نے کرنا ہے۔ انتخاب اس کا تھا، اٹھ کے آ جاؤ صبح، چھوڑنا پڑے گا، کیوں؟ مجھے سجدہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، چھوڑ کے آ جاؤ کام، اینڈ ٹائم کے ٹائم جیسے بزنس چل رہے ہوتے ہیں نا ہمارے، سبحان اللہ، دنیا مست ہوتا ہے نا، الگ تو چھوڑ کے آ جاؤ، کیوں جی؟ سجدہ کرنا ہے۔ کیوں کہ نہ رات کی غفلت تجھے غافل کرے، سبحان اللہ، دن کی مصروفیت تجھے اپنے رب سے غافل کرے، کمال ہے۔
اور پھر جو سہ پہل ہوتی ہے، سستی کا وہ کما کمبو کے آدمی سے اونگنے لگتا ہے نا، اس وقت دکان پہ اونگنا شروع ہوتا ہے، تو پھر فوراً حکم ہوا کہ یہ تو اصل نماز ہے، سبحان یہ اصل وقت ہے، تو منتخب کیا میں نے۔ قرآن میں کہہ دیا کہ جو نماز وسطیٰ جو ہے نا، اس کو بالکل نہیں چھوڑنا، اس میں دنیا بھی تیرے ساتھ ہے اور تجھے غفلت بھی تجھے آئی ہوئی ہے، تو اس وقت بھی تم نے آگے کیا کرنا، سجدہ ٹکانا ہے۔ اور پھر سبحان اللہ سورج غروب ہو رہا ہے، الحمدللہ کائنات خاموش کھڑی ہے، خوف میں کھڑی ہے کہ پتہ نہیں کیا حکم اللہ کا آنے والا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا بندے یہ تو بہت ہی زبردست وقت ہے، جلدی سے آ جا اور سجدہ ٹکا مجھے۔ کیسے انتخاب اللہ کا، تو چلو جی فارغ ہو آپ، کہاں ہے ڈھیلا کہاں ہو رہا ہے، ابھی تو تم نے پوری رات غفلت میں گزارنی ہے، بستر تجھے دوں گا، نیند پیاری دوں گا، تجھے سلاؤں گا، اور مستیاں کرنا جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ اجازت پوری دی ہے تجھے وہاں شرعی مستیوں کی۔ اب یہ ہے کہ جانے سے پہلے تجھے تیار کر دوں میں، سبحان اللہ، اب تیرے آرام کا وقت آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس وقت تو اپنے رب کو بھول جائے، چل جاتے جاتے ایک اور سجدہ کر۔ پہلے کا نام رکھ دیا فجر، دوسرے کا نام رکھ دیا ظہر، تیسرے کا نام رکھ دیا عصر، چوتھے کا نام رکھ دیا مغرب، اور آخری کا نام رکھ دیا عشاء۔ کتنی پیاری چیز ہے نا، ہم بھولے ہوئے تھے۔ اب اللہ نے یاد کرانا تھا، کہتا اب تو یاد کرانے کے لیے تجھے محنت بھی کراتا ہوں تھوڑی سی، اس کے ساتھ ایکسٹرا عبادات اللہ سبحانہ جاری کرتے۔ عشاء کا نماز کہاں پہنچ گئی پتہ ہے، 17 سے کتنے ٹکا دی، 20 ہوئی گئی ہے، سبحان اللہ، سوئی بڑھا دی، کیونکہ یہ ریفریش ہو رہا ہے نا معاملہ، کرنٹ جاری کرے گا تاکہ تو اس سے پھسلتا پھر تو اصل پہ تو آ جائے، کم سے کم یہ فرض تو ادا کرتا رہے۔ تو کیسے اللہ نے انتظام کیا، تو گویا اب کیا اس میں ڈیٹیل جاؤں میں، تو باتیں تو بہت زبردست ہیں، اللہ کی باتیں کم تھوڑی ہوتی ہیں۔ یہ فریش کر دی ساری چیزیں ہمیں کہ یہ ہے اصل چیز تمہارا دین، کہ بھئی 5 وقت تم نے اپنے نماز کو سجدے دینا ہے مجھے، تم نے کچھ بھی ہو اس طرح بھاگتے آنا۔ لیکن اس سے بھی اہم چیز جو دین کی ہے نا بھائیو، اس سے زیادہ اہم چیز ہے جو اس ظاہری عبادت کا سارا اس پہ منحصر ہے حقیقت میں۔ اللہ کہتا ہے چلو یہ جھوڑ مار جائے گا، فکر نہیں، اس سے بڑی بھی جو ایک عبادت ہے وہ عبادت اخلاقیات کی ہے، ہماری مینرز، یہ اصل دین ہے، اصل دین ہے۔ تو اس کو بھی اسی طریقے سے اللہ نے ریفریش کی ہے، اس کے یاد رکھیں کہ تم یہ ایسے نہیں ہو جیسے تم تھے، نہیں، ایک مومن کو ریفریش کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ غمخوار ہوتا ہے، لوگوں کی تکلیفیں سنتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، لوگوں کو پیسے تقسیم کرتا ہے، دل میں کسی کی دشمنی نہیں رکھتا ہے، کسی کا کینہ نہیں رکھتا ہے، کسی سے بغض نہیں رکھتا ہے، اور کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، کوئی اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، کوئی بدماشی نہیں ہے، کوئی مار دھاڑ نہیں ہے، کوئی جلاؤ پھڑاؤ نہیں ہے، لوگوں کو بلڈنگ تباہ کرنا نہیں ہے۔ اس تو اسلام میں مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ تو ایک چلتا پھرتا ایک ایسا نور ہے کہ تو بس رحم ہی رحم ہے تیرے اندر، رحم ہی رحم ہے، کیونکہ جس ٹیچر نے تجھے پڑھایا ہے، جو میں نے بھیجا تھا، وہ تو رحمت العالمین بن کر ہے۔ تو گندی عادتیں تیرے میں کہاں سے آ گئی؟ لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے لگا، حسد کرنے لگا، مارنے لگا، داڑنے لگا، کہتا ہے یہ کدھر سے تیرے میں عادتیں ڈیولپ ہو چکی ہیں؟ اوپر سے تو نمازیں اگر پڑھے اور ساتھ میں یہ بھی ہو، کہتا ہے یہ تو دین میں مکس کر دیا تو نے، تو بدنام کر رہا ہے اس دین، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اصل دین کی طرف اللہ لے کے آئے کہ تیرے اندر بھی ایسا چمک جائے، سبحان اللہ، ایسا پاک ہونا چاہیے کہ تیری نماز کو آسمانوں پہ لے کے چلا جائے، اتنا اندر تیرا پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ تو مطلب انسان تو نے اندر کلمہ میرا رکھا ہوا ہے، اندر تیرا خراب کیسا؟ جیسے کہ حضرت غوث پاک اللہ مرکزہ نے ارشاد ہے، بڑا زبردست کہ ٹھیک ہے بھائی، تیری ٹوپی بھی صاف ہے، تیری قمیض بھی صاف ہے، تیرے امامہ بھی صاف ہے، تیری شلوار بھی صاف ہے، تیرا کرتا بھی بہت صاف ہے، تو بغیر اس کی نماز تیری نہیں ہوتی اگر تیرے گندہ اس پہ لگا ہو، صاف شفاف تو رکھتا ہے، لیکن اصل چیز صاف ہونے کی کیا وہ بھی صاف ہے؟ سبحان اللہ،
ان سب کو تو تم نے صاف کر لیا کہ تیرا دل صاف ہے، سبحان اللہ، اس کا تیری توجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ نہ تیرے شکل کو دیکھوں گا، تیرے لباس کو دیکھوں گا، نہ تیری سجدوں کو دیکھوں گا، نہ تیری نماز کو دیکھوں گا، میں تو تیرا ایک نورانی دل دیکھوں گا جو میں نے تجھے دیا ہے، جس میں ہمدردی ہو، محبت ہو، خلوت ہو، اور جس میں لوگوں کے لیے رحم ہو، لوگوں کے لیے محبتیں ہوں. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں. دشمنی، حسد، جلن، تکبر، یہ تو مومن کے دل کی شان نہیں ہے. تو جب یہ اتنا بڑا ٹاپک تھا تو جب اللہ ریفریش کر رہا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فریش کر دیا انسان کے لیے. آپ محسوس کریں گے اس سے پہلے جو ہم بدماشی کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، رمضان کے بعد، اس رمضان میں لانے کے بعد ریسٹرکشن یہ کر دیا اللہ پاک نے کہ جس عبادت کو میں تجھے دے رہا ہوں اس کی ریسٹرکشن یہی ہے کہ اس میں تو جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، حسد نہیں کرے گا، بکواس نہیں کرے گا، کسی کو تھپڑ نہیں مارے گا، کسی کو ظلم نہیں کرے گا. یعنی اصل چیز یاد کرا رہے ہیں اس کو، یہ تھیم ہے اس کی، یہ خوشبو ہے روزے. اینڈ میں جب تو پہنچے گا تو افطاری کے وقت تو میں تجھے یہ صرف یہ چیز دیکھوں گا کہ تو نے اپنے روزے کامیاب کر لیا، کہ تو نے غیبت نہیں کی، کسی کی عزت نہیں کی، کسی کو برا نہیں کہا، کسی پہ ظلم نہیں کیا. اس چیز سے بھی تیرے روزہ تو پڑے گا تو جنت کے دروازے کھول دے. یہ ایک روزدار کی سٹوری ہے. تو پورا ہماری اخلاقیات کو اللہ تعالیٰ نے فریش کیا ہے، فریش کیا ہے، بدل کے رکھ دیا. جو ہمارے دھبے لگے ہوئے تھے، فلاں ہیں مسلمان ایسے ایسے، اللہ نے ان دھبوں کو اٹھا کے رکھ دیا. اصل تو یہ ہے، دیکھنا ایک دن نہ دیکھو، 2 دن دیکھو، بلکہ 30 دن میں نے دیے کہ پوری دنیا مشاہدہ کرے مسلمانوں کا کہ دیکھو کیا اخوت ہے، کیا محبت ہے، کیا ان کی کیفیت ہے، کس طرح یہ رحم رکھتے ہیں، کس طرح جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں، کس طرح صدقات دے رہے ہیں، کس طرح اپنے سے زیادہ غریبوں کی فکر کر رہے ہیں. اور اس پہ اتنا اللہ نے انعام رکھ دیا سیٹ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے. ایک کھجور بھی تو کسی کو کھلا دے گا، سبحان اللہ، تو اس پہ تیری بخشش کر دوں گا. کھجور میں اتنی اللہ نے کہیں قوت کہ نہیں، وہ کھجور کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں بخشش، کھجور کی وجہ سے نہیں بڑھ کر، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تیری جو ہمدردی تیرے دل میں پیدا ہوئی تھی کہ تیرے پاس تھا یہ دینے کے لیے، تیری اس محبت کی وجہ سے تجھے بخشا. کہ کس محبت سے تو پیش کر رہا ہے کسی آدمی کو، جناب یہ روزہ کھول لیں آپ. ہاں دیکھا آپ جب جاتے ہیں مکہ مدینہ میں، جب کوئی اتفاق کو اللہ آپ کو بھیجے یا دیکھا ہے الحمد للہ، ہاں بستے لگے ہوتے ہیں، اثر سے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہاں چیخ لیتے ہیں، تعالینا ادھر آؤ، ادھر ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے ساتھ روزہ کھولو، ہمارے ساتھ روزہ کھولو، منتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ اصل ہے اسلام مسلمان کا، کہ اتنی محبت انسان کے اندر، ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے. الحمدللہ کہ تصور بھی نہ ہو کہ کسی مسلمان کو پریشان دیکھے جا کے پوچھے نا بھائی آپ پریشان کیوں ہیں. یہاں تک اسلام کہتا ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں یا آپ کے محلے کی مسجد ہے، اس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو اتفاق سے اگر آپ کسی آدمی کو ایک نماز میں نہیں دیکھ رہے تو آدمی مومن کا دل ایسا رکھا ہے کہ اس کا دل جو ہے تڑپ جاتا ہے کہ میرا بھائی آیا کیوں نہیں ہے. اور صحابہ کا داس تھا، یہ نہیں بس نکلے اپنے چلے گیا کہاں پہ، نہیں، ان کا دھیان ہوتا کہ میرا بھائی آج کیوں نہیں آیا. اس کو فکر ہو جاتی ہے کسی پریشانی میں تو نہیں ہے، کہ مبتلا تو نہیں ہے، کہ بیچارے کو بخار تو نہیں ہے، یا کسی ایسی کیفیت میں تو نہیں ہے. تو جا کے کنڈی کھڑکاتا، بھائی خیریت تو ہے، آپ آئے نہیں ہیں، کیا وجہ ہوا. تو کس طریقے سے جا کے پوچھا، ظاہر ہے پوچھنے جائے گا، اگر وہ اپنی تکلیف بتائے گا تو اتنی محبت اس کے اندر ہوگی کہ بھاگا جائے گا، کہے گا جی میں آپ کی مدد کرتا ہوں، میں آپ کو لے جاتا ہوں، اپنے سارے کام کو پیچھے رکھ دے گا. یہی ایک کانسیپٹ ہے. یہ مسجدیں بنی ہیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرض پڑھو بھاگ جاؤ، گھروں میں جا کے عبادتیں کرو، اپنے یہاں ڈیرے مت ڈالو، گھروں میں جاؤ، وہاں ان کو قبرستان مت بناؤ. کیونکہ یہ تو ایک میٹنگ پلیس میں نے رکھی ہے کہ جب تم اپنے یہاں سجدے کرو، سجدے کے بعد اسی کے اندر تمہارے اندر سب سے بڑا دین کا ایک پہلو ہے، کانسیپٹ ہے ہمدردی کا، اخلاق کا. تو تم ایک دوسرے کو مل کے پوچھو بھی کہ تم کیسے. 5 وقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہمیں نمازیوں کو آپس میں پوچھنے کے، بھائی آپ ٹھیک ہیں، صحیح ٹھیک ہے، نہیں یار میں تو ٹھیک ہوں، میں اتنی بیمار، میں سر میں بڑا درد ہے، جا نہیں سکتا ہوں، میری گاڑی لو بھائی میں آپ کو لا دیتا ہوں، دوائی کہاں سے جا رہے ہیں. جس طرح نہیں، یہ مسجد میں آنے کا مقصد ہی ہے، یا میٹنگیں کرنا مقصد نہیں ہے، کوئی اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ایسا مسجد کا. تو یہ سب سے بہترین میٹنگ پلیس اس لیے بنائی اللہ نے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں، اور ملے کیا، اللہ کے نام پہ ملیں.
اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہم دوسرے انسان کو دیکھیں تو یہ سب کچھ ہم بھولے ہوئے ہیں. اور کتنا بڑی اس کے آپ یہ دیکھیں کہ کانسیپٹ اخلاقیات کا ہمارے مذہب کے اندر, کہ آج اللہ کے فضل سے الحمدللہ 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 اللہ تعالیٰ میں تیسری شب قدر دے رہا ہے, 25 ہے کل. اللہ کے فضل سے کل کیا بس ابھی شروع ہو جائے گی, فرشتے آ جائیں گے الحمدللہ, ہم ابھی شب قدر میں داخل ہو جائیں گے اسی مسجد میں بیٹھے بیٹھے. ایک اور منزل آگے چلی جائے گی, یعنی اس جنت سے نکل کے دوسری جنت میں جا رہے ہیں. حدیث ہے کہ اتنی برکتیں ہوتی ہیں رمضان میں, اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہاری آنکھیں کھول دوں گا تم دیکھو کتنے فرشتے اس وقت زمین پہ اترے ہوئے ہیں تمہاری خاطر, تو وہ تم چل نہ سکو, تم چل نہ سکو زمین پہ. ہم تو یہیں بیٹھے ہیں, ہمیں کیا پتا کہ جنت کا تیسرا دروازہ کھل گیا ہمارے لیے الحمدللہ. شب قدر کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے بھائیو, پوری دنیا بدل جاتی ہے, پوری دنیا بدل جاتی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں, واقعہ یاد آ رہا مجھے, کہتے یہاں ملہ تھے, ملہ سمجھتے ہیں سیلر جو سفر کرتے ہیں سمندروں میں, وہ صحابی تھے. تو بس دوسرے دوست سے کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے ایک دفعہ ایک رات میں سفر کر رہا تھا, تو میں نے کیا دیکھا کہ سمندر کا پانی سارا شہد ہو گیا. کہتے جس پانی سے میں چلو لیتا ہوں, چلو سمجھتے ہیں یہ مطلب ہاتھ میں لے کے پیتا ہوں شہد, وہ یہاں اس دنیا کا پانی نہ, میں کیا ہو گیا پانی کی, میری زبان خراب ہو گئی, شہد ہو گیا. دوسری صحابی کہنے واہ تم بھی عجیب ہو. وہ رات مجھے بتاؤ کون سی تھی, میں تمہیں بتاتا ہوں. کہتے رات وہ مجھے سوچو, جلدی سوچو, حساب لگاؤ کون سی رات تھی, میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں, میں تو سمجھ گیا ہوں. کون سی رات تھی؟ کہتا وہ جو تھی 23ویں رات تھی یا 25ویں تھی رمضان کی. کہتے بیوقوف وہی تو رات ہے, شب قدر تھی. تو سنا نہیں نبی پاک کہ شب قدر میں کائنات بدل جاتی ہے. ہم درختوں کو دیکھ رہے ہیں, نہیں درخت وہ نہیں ہوتے, حقیقت میں درخت سارے جھکے ہوتے ہیں, سجدہ کر رہے ہوتے ہیں زمین پہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نشانی ہے انسان کو دکھا دیتا ہے. انشاءاللہ 27 قدر اس کی نشانی میں آپ کو دکھاؤں گا, جس کس ایک انسان نے دیکھی آنکھوں سے, ایک نہیں ہزاروں لوگوں اللہ نے دکھائی یہ نشانی شب قدر کی. ہاں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, آنکھوں سے دکھائی ہے. ہم تو جا رہے ہیں درخت دیکھیں جن کو نظر آ رہا ہے وہ سارے سجدے سربسجود ہوئے ہیں اس وقت, سجدے پڑے. اور فرمایا یہ تو ہے, تم نے صحیح کہا کہ جس وقت شب قدر آتی ہے تو یہ دنیا بدل جاتی ہے, سمندر کا کھارا پانی شہد بن جا دیتا اللہ تعالیٰ, آب کوثر بن جاتا ہے. وہ تو وہی تو ٹیسٹ تھا تو لے رہا تھا. تو اچھا شب قدر ایسی رات ہے, کتنی عظیم رات ہے مجھے بتائیں, اتنی برکت جو اللہ تعالیٰ کا ہے. شب قدر, قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بزرگی, رتبے والی, شان والی. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بتا نہیں سکتے کہ کیا شان ہے, تمہیں نہیں سمجھا سکتے, میں کیا بتاؤں تمہیں, اس دنیا میں تمہیں نہیں بتا سکتا. بتا سکتا ہے اللہ, لیکن کہتا ہے تمہارا دماغ اس کو ایکسپٹ کر ہی نہیں سکے گا. وہ تو جب تم آؤ گے تو تمہیں پتا لگ جائے گا کہ تم کس رات کو کیا راتیں میں نے تمہیں دی تھی. تو وہ رات اب ہے, تو حقیقت میں رات ایک ہی تھی. اب سنیں یار, اخلاقیات کی بات چلیے تو بتاؤ, وہ رات کیا تھی؟ ایک ہی تھی, شب قدر کی رات ہمیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے, آسانی دی تھی. اللہ کے نبی کو بلایا الحمدللہ, اور کہا کہ بھائی اپنی امت کو بتا دے جا کے کہ یہ شب قدر ہے, کر لو جو کچھ کرنا ہے تمہیں الحمدللہ. یعنی اس سے آرام سے بچا ہے, یہ ساری راتیں نہ جاگتے پھریں, بلکہ کیا ہے کہ ایک ہی رات ان کو میں دے رہا ہوں, تو ان کو بتا دے. دوستو تیرا صدقہ ہے نبی بھائی, آپ بہت خوش ہوئے, اللہ کے نبی بہن تھا خوش ہوئے کہ چلو یہ تو بہت سے کام بن گیا. شب قدر تلاش کہاں کرتے پھریں گے پورے مہینے, میری امتی. پتا تھا نا کہ ایک زمانہ آ جائے گا کہ لوگ ایسے لوگ ہو جائیں گے کہ جن کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا کہ رمضان میں بھی آ کے فجر پڑھ لیں. نہیں یار میں کام پہ جانا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, میں نے فلاں جانا ہے, ظہر قضا ہو رہی ہے, عصر قضا ہو رہی ہے, فجر قضا ہو رہی ہے, ساتھ پڑھ لیں گے یار. مرد بھی عورت بھی سب کام کر رہے ہیں نا آج کل. تو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں کس کو کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا, سب قانون چینج ہو گئے نا اب تو ہمارے. تو بھائی قضا ہو رہی ہے نماز, چھوڑ رہے ہیں روٹی پانی کی وجہ سے رمضان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چل بھائی ایک میں دیتا ہوں شب قدر, بتا دے. اب وہ خوشی سے ساتھ نبی پاک سے بتانے آئے تو باہر اخلاقیات کا نظارہ ہو رہا تھا. وہ تو صحابہ کی زندگی تھی, اب تو خیر
اللہ معاف فرمائے، تو اللہ نے ایک حکمت رکھی تھی تو بات ہو گئی ایسے. وہ بھی صحابہ بھی انسان تھے. تو دو صحابی آپس میں لڑ رہے تھے. جب جھگڑا ہوتا ظاہر ہے پھر منہ تاں تو ہوتی ہے کافی. بیتا سے لڑ رہے تھے. جیسے ہی نبی وہاں پہنچے لڑتے دیکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو آپ کو بتایا تھا راز شب قدر کا تو بتا محف کر دیا ذہن سے، بلا دیا. تو نبی وقت میں بہت افسوس ہوا. کہنے لگے کہ میں تو تمہیں ایک بہت اچھی خبر دینے آیا تھا پوری امت کو، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، لیکن تم نے اتنا گندا کام کیا ہے، اتنا برا کام کیا ہے، اتنا گندا کام کیا ہے. اب یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ جھگڑے لڑائی جو ہم کہہ رہے ہیں نا فساد، کتنا بڑا بنیادی نقطہ ہے اسلام کا کہ اس کی وجہ سے، اس لڑائی کی وجہ سے پوری امت کو محروم کر دیا اتنی بڑی برکت سے. مجھے اندازہ لگایا کتنی سخت ضرورت ہے ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی، کتنے اہم چیز ہے اخلاق ہمارے اس مذہب کے اندر. کیسے تصور کر سکتا ہے ایک انسان کہ کتنی بڑی سزا ملی ہے پوری امت کو، اور کتنا افسوس ہوا ہے نبی پاک سے ان کو. خاموش ہو گئے کہ اچھا کہ جی کیا جرم کیا ہے، یہ لڑی تو رہے تھے نا. گھروں کے اندر لڑائی، رشتہ داروں میں لڑائی، بھائیوں میں لڑائی، بہنوں میں لڑائی، بھائیوں میں لڑائی، اور ہم رمضان میں اور شب قدر تلاش کر رہے ہیں. مجھے بتائیں آپ کہیں کچھ کنسپٹ نظر آتا ہے ہمارے اسلام کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی رات آنے والی ہے، تو کتنا بڑا میسج دیا ہے اسلام کو کہ بھائی اسلام کو سمجھو. اللہ کو راضی کرنا ہے اور جنتوں کو حاصل کرنا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، 4 سجدوں سے نہیں ملے گی. یہ تو ساری زندگی کا اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرنا ہے تم نے کہ جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. یہ مسلمان کی شان ہے. تمہیں کوئی تھپڑ مارے تم اس کو پھول پیش کرو، تم سے کچھ توڑے تم اسے جوڑو. یہاں مقابلہ نہیں ہے، سوائے ایک ہی صورت پر آ کے انسان ایک دوسرے کے خلاف وہ بھی اتنی دشمنی نہیں رکھتا بلکہ دل سے اس کے لیے دعا کرتا ہے. اس وقت کہ جب ایک انسان دین کے معاملے میں غلط کام کر رہا ہو تو پھر افسوس ہوتا ہے میرا بیٹا یہ کیسے کام کر رہا ہے، میری بیٹی یہ کیسے کام کر رہی ہے، دیکھو میرا بہن کیسے کام کر رہا ہے، میرا دوست ایسے کام کر رہا ہے. اس وقت اس آدمی سے ایک حد رکھی گئی ہے کہ اسے اس ایٹیٹیوڈ سے آپ ملیں تاکہ اس کو نصیحت ہو اس چیز کی کہ وہ یہ کام نہ کرے. لیکن آپ الٹا کریں گے کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے اور اس سے ہمدردی کریں گے، کھانے کھلائیں گے، پیسے دیں گے، گاڑی لے کے دیں گے، مکان لے کے دیں گے، یہ تو آپ اس کے ساتھ برائی میں شامل ہو رہے ہیں. یہ آپ کی تربیت نہیں کر رہے بلکہ کیا ہے، برائی میں شامل ہو گئے آپ کے ساتھ. جو گناہ کرتا ہے گناہ، اور جو گناہ کی سپورٹ کرتا ہے حدیث ہے وہ اس گناہ میں شامل ہو چکا ہوتا ہے. یاد رکھیے کوئی زنا کر رہا ہے اس گناہ کو چھپا رہا ہے، اس کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ زانی ہو چکا ہے. ماں بالکل داخل اس کے دل کے اندر ہیٹرس ہونی چاہیے اتنی کہ یہ اس مذہب کو چھوڑ رہا ہے جس میں اتنی اچھی چیزیں ہیں. اللہ نے اتنا تک کچھ رکھا ہوا ہے. تو اس افسوس کی وجہ سے، اس کی اخلاقیات کی وجہ سے، اس کے عمل سے دشمنی ہوگی، انسان سے پھر بھی دشمنی نہیں ہوگی. اسلام یہ کہتا ہے آدمی سے پھر بھی دشمنی نہیں ہوگی. یاد رکھیں کس سے دشمنی ہوگی؟ اس کے عمل سے نفرت ہوگی. کیونکہ ایک آدمی سے بیٹھا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، گندی چیز کھا رہا ہے، بہت بری چیز، سڑی ہوئی چیزیں کھا رہا ہے، تو آدمی سے آپ کو نفرت نہیں ہوگی بلکہ جو وہ چیز کھا رہا ہے اس سے نفرت ہوگی. جو انسان گناہ کر رہا ہے اس سے نفرت ہوگی اور اس گناہ کو سپورٹ نہیں کریں گے آپ، ورنہ آپ بھی شامل ہو جائیں گے. یہ سب اخلاقیات کے درجے ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں. تو ایک حد تک جا کر بھی انسان کو یہ کہا ہے کہ پھر بھی تو انسان سے نفرت نہ کرو. ہمارا اسلام سے کہتا ہے انسانیت آن ٹاپ آف لسٹ ہے. انسانیت کا مطلب کیا ہے کہ کسی مذہب سے کوئی انسان تعلق رکھتا ہو، کسی رشتے سے رکھتا ہو، کسی کلر کا ہو، نہیں، انسانیت ٹاپ آف دا لسٹ ہے. اس کو دیکھنا ہے. ہم نے ایک انسان کو جج کرنا ہے. کتنی بڑی آیت اللہ نے اتاری ہے کہ بھائی یہ میں نے تمہیں بنایا ہے، فرقوں میں جو تقسیم تمہیں کیا ہے میں نے، کسی کو اعلیٰ نسل دے دیا، کسی کو سادات بنا دیا، صدیقی فاروقی، یہ سب جو بنائے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں یہ تو میں نے اس لیے کیا تعارفو، میں نے اس لیے بنایا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ یہ بھی فلاں ہے، یہ ملک ہے، یہ پٹیل ہے، یہ جو کچھ بھی ہمارے آگے لگتے ہیں نام،
تو اس لیے ہے کہ یہ میں پٹیل ہوں تو وہ اونچا ہو جائے تو یہ ہے نہیں، یہ تو ہم نے چھوڑ دیا، میں فلاں ہوں، میں سید ہوں، میں فاروقی ہوں، نہیں، یہ اونچا اپنے آپ کو نہیں دکھا سکتے، بلکہ اس کی ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے. بعض لوگوں کو یہ شک ہے کہ یہ اس وجہ سے ان کی عزتیں بڑھ گئی. نو نو نو، اللہ اعلان کی ہے کہ عزت یہ نہیں ہے، یہ تو تعارف ہے تیرا، تاکہ تجھے خود بھی شرم ہے کہ میں اس ذات سے تعلق رکھتا ہوں پھر ایسے گندے کام کر رہا ہوں. یہ تعارف کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ہے، جو آپ لکھتے ہیں نا کاسٹ جماعت، اس پہ کبھی اکڑ نہ کرے آدمی. اللہ کہتا ہے تعارف تو یہ نہیں ہے، حقیقت میں اللہ کے نزدیک اونچا اور بلند انسان یہ نہیں ہے، یہ رتبے نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ جو متقی ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے تقوی میں جو ہے، سبحان اللہ، جو تقوی میں بلند ہے انسان، آپ دیکھ لیں ہزاروں ایسے بزرگ آپ کو ملیں گے الحمدللہ، نایاب ہسٹری ہے اللہ والوں کی، کہ کوئی اتنا بڑا ان کا خاندانی تعارف نہیں تھا، لیکن کیا تھا؟ تقوی بہت بلند تھے. اور تقوی یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اخلاقیات تقوی کا نام ہے، سجدوں کا نام تقوی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ عبادت کرتا ہے متقی ہے، نہیں، جو زیادہ گناہوں سے بچتا ہے متقی ہے. یہ کون بتا رہی ہے ہمیں؟ یہ رمضان جی سبق دے رہا ہے، بتا رہا ہے. تو میرے بھائیو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اس رمضان میں، یہ بھی ہمیں ریفریش ہو گئے، بالکل فریش ہے، ہم سمجھ آ گئی باتیں کہ بھائی واقعی ہمارے جو مذہب ہے ہمیں اس عبادات کی طرف بہت اونچا لے کے جاتا ہے، بڑا اچھا لے کے جاتا ہے. اب اس کو کنٹینیو ہم نے کرنا ہے اس عبادات میں الحمدللہ. اور دوسری چیز یہ کہ اتنی بڑی جو محرومی ہوئی ہے ہمیں اس شب قدر سے، صرف اس غلطی سے کہ لڑائی جھگڑے، ہمیں چاہیے کہ یہ لڑائی جھگڑا جو چیپٹر ہے نا اس کو تو بند ہی کر دیں آج، کیونکہ شب قدر آ گئی. اللہ نے کہا تو ٹھیک ہے چل، اب تیرے جو اس وجہ سے اتنی گندی چیز ہے لڑائی جھگڑے، اس شب قدر کو چھپا دیا. پھر بھی اللہ نے کلم کیا کہ چلو 5 دن تمہیں دے دیتا ہوں، 21 دے دی، 23 دے دی، 25 دے دی، 27 دے دی، 20 نہیں. یہ بھی بہت بڑا کرم ہے. تو اس میں نبی محمد نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہے تقریباً، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ پہلے 1 مل لی تھی اب 5 مل گئی. تھوڑی سی محنت بڑھ گئی ہے لیکن مل 5 پھر بھی گئی. جس یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آدمی جس رات کو بیٹھے گا تو شب قدر اس کو مل جائے گی. شب قدر کیا ہے؟ ملنے کا کیا مطلب ہے؟ شب قدر ملنے کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر میں جو برکات اور فیوزات ہیں اللہ وہ عطا فرما دیتا ہے اس کو، جو نہیں بول لیتا ہے بس میری. بعض لوگ کہتے ہیں شب قدر کا مطلب ہے کہ آسمان کھل جائے گا، میں دیکھوں گا، پھر میں وہ باتیں کروں گا، فرشتے اتریں گے. اسلام شب قدر نہیں سمجھتے، دیکھتے رہتے ہیں، بعض دیکھتے رہتے ہیں وہ نشانی کو نشانی ہوئی یا نہیں. ایک ابھی بڑے عجیب کسی نے مولانا صاحب کو تقریر کر رہے تھے، یہ کراچی کا واقعہ، تو انہوں نے تقریر میں کہا کہ بھی دیکھیں جوان لوگ تھے اس اعتکاف میں ہوتے ہیں کہ یہ شب قدر آ رہی ہے آج رات، تو ہم تو شب قدر سے ایک ہی سمجھتے ہیں 27 کو، اس پہ زور لگاتے ہیں، حالانکہ بڑی بیوقوفی ہے جو یہ پچھلی ضائع کر دیتے ہیں چیزیں. اتنا لطف آئے گا، آپ رات کو جاگ رہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، 1.5 گھنٹے کی رات. تو کیا وہ تقریر کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نشانی ہوتی ہے کہ کچھ نشانی بھی ہے نا شب قدر کی، کہ یہ ہو جاتا ہے، سورج ایسے نکلتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، بات کرتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے فجر کے ٹائم، کچھ ایسی نشانی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں بتایا، مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ اس ساتھ جو ہے وہ کتے نہیں بھونکتے، خاموش ہو جاتے ہیں سب، وہ بھی بھونکنا بند کر دیتے ہیں. تو یہ بات بتا دی. رات کے وقت جاگ رہے تھے، دیکھا ذکر کی مجلس ہوئی تو کافی لوگ جو جوان تھے وہ غائب ہیں. بھائی سارے لوگ کہاں چلے گئے؟ کہتی وہ باہر کان لگائے دیوار میں دیکھ رہے ہیں کتے کی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی. کتے کی آواز نہیں آئی تو اس بار شب قدر مل گئی ہمیں، بس. اگر آ گئی تو ابھی یہ شب قدر نہیں ہے، وہ تو کوئی اور رات تھی، کوئی 25ویں رات تھی، ہم ضائع ہوئے. تو یہ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، یہ کوئی نشانی اس وجہ سے نہیں ہے. شب قدر کا ملنا یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، اور ہم بیٹھے دے دیا. ہاں بس اس سے کوئی حجت نہیں ہے، وہ اپنے در پہ بلا رہا ہے، ہم آ گئے. اب اس میں آپ بیٹھ کے تقریریں سنتے رہیں اور جناب مجمع ہوتے رہیں اور مسجدوں میں نعت خوان، یہ کوئی سینس ہے یا کچھ سوچے؟ اس سینس کی بات بنتی ہے. جیسے ہی شب قدر آئے آدمی کو کونے میں بیٹھ جانا چاہیے. یہ کوئی وقت تقریروں کا، یہ باتوں کا، یہ فلاں چیزیں سننے کا، یہ سارا سال ہم سنتے ہیں، الحمدللہ نصیحتیں ہوتی ہیں. یہ تو بھائی وہ ہے کہ حکم ہو رہا ہے لے مانگو.
خزانہ کھلا، میں مجھ سے مانگو صحیح، کر کیا رہو تم، کیا کر کیا رہو، کس معاملے میں گھسے ہو؟ تو ان راتوں میں کیا ہونا چاہیے؟ اٹھ جائے مسجد سے، آدمی یہ ہونے والا ہے، فلاں ہونے والا ہے، تو چپ سے اٹھے، الحمدللہ، کونے میں جائے، آ گئی جی اللہ تعالیٰ، بس جھولی پھیلا دے۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، نقشبند نے بتایا جھولی پھیلانے کا طریقہ کیا ہے؟ آنکھ بند کرو، مراقبہ شروع کر دو۔ اللہ، جب مراقبہ کریں گے تو سارا سینہ کھلا ہوگا آپ کا، جو مانگ رہا ہوگا۔ ہمارے بزرگ یہی کرتے تھے، جہاں شب قدر آئی بس وہی مراقب ہو گیا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ کیسا آسان دین دی ہے۔ ہم وہاں بیٹھے ہیں، تکیے سن رہے ہیں، مولوی صاحب کی نہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں، یوں مونگ رہا ہے کہ ادھر مونگ رہا ہے، کیا ہوا، بس بیٹھے ہیں، تکیے چلے جا رہی ہیں، مولوی صاحب بھی آئے جا رہے ہیں، لگے جا رہے ہیں، کوئی نعتیں ہو رہی ہیں، اچھی چیز ہے، بڑی چیز تو نہیں ہے، لیکن ہر وقت پہ کوئی وقت، جو وقت جس چیز کا وہی اچھی لگتی ہے، یہ وقت اس کا آپ کا نہیں ہے۔ تم اللہ کہہ مانگو، آ گئے جی، کیا چاہیے؟ میں تو سخت بیمار ہوں، شفا چاہیے، میرا تو آپریشن ہونے والا ہے جناب، مجھے تو اس میں اپنے وہ چاہیے شفا، تو اللہ پھر کرے گا، ٹھیک ہے، توبہ کر لی تو نے، جو میں نے دی تھی اس پہ تو نے باتیں میری سمجھ گیا کہ میں نے رمضان کیوں دیا تھا، ہاں اللہ تعالیٰ میں نے معافی مانگ لی، انشاءاللہ میں بات سمجھ گیا ہوں، یہ میری ضرورت تھا، ٹھیک، جھولی پھیلا پھر اللہ، یہ لے شفا ہے، اولاد مانگ رہا ہے، کوئی بچے مانگ رہا ہے، کوئی دکان مانگ رہا ہے، کوئی گھر، کوئی مت چیز مانگو، کیوں کہ جنت تو مل ہی گئی۔ اب دنیا کیوں مانگنا چاہیے نا آدمی کو، جس میں رہ رہے ہیں گزران تو اس دنیا میں بھی ہے نا ہمارے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی چیز دے دے، حلال رزق بھی دے دے، بہت تک پریشان ہوں، سود میں پھنستا ہوں، سود بھی اتار دے۔ مجھے سمجھ آ گئی رمضان میں کہ رمضان میں روزہ قبول نہیں ہوتا، حرام سے افطاری کرو، قبول ہوتا ہے، تو پھر ساری زندگی ہم حرام کھائیں گے تو ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ یہ سب ریفریش کی ہے کہ ایک روزہ تیرا قبول نہیں ہو رہا، حرام کھجور سے تو کھائے گا، پانی سے گھونٹ پیے گا، تو ہم قبول نہیں کریں گے، تو ساری زندگی عبادت کیسے قبول کر لے؟ ریئلائز کر لیا، شب قدر بیٹھ گئے، اللہ کے جھولی پھیلا دی، اللہ ہوں تو سود خور لیکن میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میرے وسائل پیدا فرما دے، میں اللہ کی قسم تیری قسم کھاتا ہوں، میں چھوڑ دوں گا۔ ہائے اللہ کہتا ہے ٹھیک، باہر نکل، میں تیرے وسائل پیدا کرتا ہوں، نہیں تیری نیت صحیح ہے، لالچ تو نہیں کرے گا تھوڑے ہو گئے پیسے فنا ہو گئے، تیرے میں اس میں آئے گی تھوڑی سی کہ جو تو چیزیں چاہتے ہیں نا وہ چیزیں کم ہو جائیں گی، میں یہ گھڑی پہنوں گا، فلاں کپڑا پہنوں گی، فلاں گھڑی، کہ یہ پھر ختم ہو جائیں گی، پھر میں اپنی پسند سے دوں گا۔ ہائے پہلے تو اپنی پسند ڈشز کھاتا تھا، لگاتا دسترخوان، پھر میری پسند سے آئے گا، پتہ میری پسند چاہیے یا اپنی پسند چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تیری پسند چاہیے، پھر تجارت سود تیرا اتر گیا، سبحان اللہ، قرضہ تیرا اتر گیا، چھٹی، نیت صحیح کر لے۔ کتنا آسان سودا ہے اس میں، یہاں اللہ یہ سودے کر رہے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھے تقریریں سن رہے ہیں، اور جب بہت گزر گیا آگے بیٹھ گئے، وہ شب قدر کہاں گئی؟ میں نے تو ایک مولانا سے کیا بھی دیا تھا، مولانا آپ نے شب قدر میں جو دعا آج مانگی ہے، تو ظاہر ہے مجھے ایسی بات آپ کے سامنے کہنا تو بہت بڑی ضرورت سے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ 300-400 آدمی کی شب قدر ضائع کر دیا آپ نے، یہ کیوں؟ میں کس کا حساب تو دیں گے، آپ حساب دیں گے۔ دعا تو مختصر ایک تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، آپ کہتے جاؤ مانگو اللہ سے، دروازہ کھلا ہے، آپ کہتے یقیناً وہ تو اس کا ٹائم کر دیا تھا، کیا ہوتا ہے سو کرتا ہوں سحری کا ٹائم کر دیا، شب قدر نام نشان مٹ گیا، آپ جھوم جھوم کے دعائیں مانگ رہے ہیں، جھوم جھوم کے دعائیں مانگ رہے ہیں، لوگ اٹھے کیسے؟ بس سوچ کے بات کی، کیونکہ جو ہر چیز میں ہوتی ہے، دعا قبول ہونے کو اللہ بلا رہا ہے کہ آ کونے میں آ، تو اپنی مانگ، تو وہ تو ساری لوگوں نے آپ کی جو ضرورت تھی وہ مانگی ہے، تو ہماری کہاں گئی؟ کیا پتہ آپ کو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میرے کل اس کا گردے کا آپ نے گردے کا نام ہی نہیں لیا، مجھے تو گردے کی دعا مانگنی تھی، بات ہوئی ہے نہیں؟ میں نے تو گردے کی دعا مانگنی تھی حضرت اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ گردہ میرا لیفٹ سائڈ کا ہے، اس کو تو جاری کر دے، تو یہ میں نے اللہ سے بات کرنی تھی۔ بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام باتیں نہیں کرتے تھے اللہ سے، نہیں کرتے، ہم کچھ ہم آتے ہیں اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے بات کرو، دعا کا مطلب بات کرنا، اللہ سے یہ بھی چاہیے، دیکھو آنکھ میں درد ہو رہا ہے، اس کو چور کر دو، میرا مولا اب یہ پانی میرا بند ہو گیا ہے، پانی بھی کھول دو، یہ کون کرے گا؟ آپ نے کرنا سارا کچھ، اور یہ میں نے کل جانا ہے، میں کل میری اپائنٹمنٹ مجھے کس طرح جاؤں، کوئی گاڑی کا انتظام میرا کر دیں، میں چلا جاؤں، یہ باتیں ہوتی ہیں اللہ سے، اتنا تعلق نہیں اللہ سے، یہ دنیا سے کیوں کرتے ہو؟ اپنے مولا سے کرو،
اور ایک رات دے رہے اللہ تعالیٰ پورا باتیں کرنے کے لیے. تو بھائی ہمارا تو فقیروں کے لوگوں میں بیٹھے ہیں، ہم تو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، ہم تو یہی سیکھیں. برا نہ ماننا میری بات کا، میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا الحمدللہ، میرا مقصد یہ نہیں اللہ کے فضل سے تنقید کرنا ہے، نہ کسی کو برا کہنا ہے. استغفر، میری کیا حیثیت ہے، میں تو جوتے کی خاک بھی نہیں ہوں، میرے تو کتا بھی نہیں ان کے در کا. میں تو لیکن یہ ہے کہ ایک چیز اب جاری ہے یار، افسوس تو ہوتا ہے نا، شب قدر گئی، آج احتیاط کریں. ایسی کسی کا نہ پسنا، چیزیں کونے میں بیٹھ دینا اپنا، اور دل کو کھول کے اللہ سامنے پیش کر دینا. آج کی رات شب قدر ہے. اور میں آپ بتا دوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کے انداز سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بزرگوں کی زبان سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو شب قدر پہ جاتا ہے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو شب قدر یقیناً ادا کرتا ہے، یقیناً عطا کرتا ہے. تو آج کی رات ضائع نہیں کرنی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے نا؟ کتنے مسائل ہمارے پاس ہیں، میں آنکھ بھی خراب، پیٹ بھی خراب، ہاتھ بھی خراب، ٹانگ بھی خراب، نوکری بھی صحیح نہیں، سود میرے پہ، اس کا قرضہ، اس کا قرضہ، دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو جنت تو دے دی اللہ تعالیٰ نے نا، میں اس پہ زیادہ مسئلے پیش کرو اپنے. میرا بچہ بیمار ہے، میری بیوی یہ ہے، تو میرا فلاں جھگڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان سے بھی جان چھوڑا، فلاں ہوتا ہے. پوری لسٹ لے کے اللہ سے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آج تو یہ تو ہو رہا ہے، لکھو جی لکھو جی لکھو، دیتے رہو، سائن ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ. تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق دے. اور اس میں سب سے بڑا جو شب قدر کا پیغام ہے، لڑائی جھگڑے، جنگجو اور یہ لڑائیاں فساد، ان سب سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو چینج کریں. اچھا، اندر کو چینج کریں. غصہ مومن کی شان ہے. غصہ کیا ہوتا ہے؟ تو غصہ کریں بناوٹی، جب کسی کی اصلاح کرنی ہو نا، بناوٹی غصہ ہو. بچے کو ڈانٹ رہے ہیں، بچے کو کیسے ڈانٹتے ہیں، وہ تو شرم نہیں آتی، یہ سب بناوٹی ہوتا ہے نا. یہی بناوٹی آپ اپنے دشمن سے بھی کریں، اس کو ڈرانے کے لیے بناوٹی کریں، اصلی غصہ کسی سے نہیں کریں. اللہ جب اصلی غصہ آنے لگے تو فوراً سمجھیں کہ جہنم تیرے سامنے، تو جہنم میں جا رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، جہنم کو دیکھ، انتظار کر رہی ہے تیرا، بڑا غصے والا بنایا تو اللہ پاک ہم سب کو رات گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آئیں اب شب قدر آ رہی ہے، اس کا استقبال کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے انشاءاللہ. کہ اللہ فرشتے جا رہے ہیں نا، بتائیں گے اللہ تعالیٰ شب قدر کے آ رہے ہیں، اتر رہے ہوں گے، وہ جا رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہیلو ہیلو کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں وہ تو ذکر کر رہے ہیں بیٹھے بھائی، تمہارے اتنے انتظار میں بیٹھے ہیں، جلدی جب پہنچو، وہیں بیٹھے ہیں مسجد میں، تو تجھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. یہ اللہ کی رحمت نہیں بھائی، فضل نہیں ہے. یہ وقتی ذکر کیا، ابھی سب دوسرے کام شروع کر دوں، دین کا کام تو بس سب دین، وہ جو وقت ہے اس کے مطابق کرو. فجر پہ تو زور کیسے پڑھ لے گا؟ یہ وقت اس کا نہیں. یہ کیا ہے؟ مانگو اللہ سے، اس وقت ذکر کی ضرورت ہے. فرشتے بھی ذاکر ہیں سارے، فرشتے نمازی نہیں ہیں، وہ صدقے نہیں دیتے، وہ حج نہیں کرتے. فرشتے کیا ہیں؟ ذاکر ہیں. وہ ذاکرین کو پہچانتے ہیں، نمازی کو نہیں دیکھتے یہ جو لگے ہو، کہیں پتے کی بیماری تو نہیں کہ ماتھے کے پہنے، جہاں ذاکر کو کہتا ہو حاضر رجل، یہ اللہ کا آدمی جا رہا ہے، دیکھو ذکر کرتا جا رہا ہے ماشاء اللہ. تو ذکر شروع کریں پھر انشاءاللہ، تاکہ فرشتوں سے صحیح ملاقات ہماری ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اے میرا مولا اپنے فضل کرم سے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، پوری امت کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما دے. یا اللہ شب قدر نصیب فرما دے. یا اللہ شب قدر نصیب فرما دے. اے میرے مولا اس وقت تک ہم نے جو بھی دعائیں مانگی اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.